خاص طور پر امام بارگاہ علی رضا میں جو مجلسیں پڑھتا ہوں وہ آن لائن لوگوں کے لیے پڑھتا ہی نہیں ہوں. وہ تو میں جو مجمع میرے سامنے ہے نماز، یہاں جو پیغام ہے وہ اس کے بعد کا ہے. وہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں کہ وہ ہمیشہ اچھی سے اچھی چیز کی جانب جاتا، ترقی کرتا. جھوپڑی میں رہنے والے کو پھر مکان چاہیے، مکان میں رہنے والے کو کوٹھی چاہیے، اور اسلام اس کو برا بھی نہیں سمجھتا. جب اس راوی نے کہا جس کے گھر امام دعوت پہ گئے تھے اور اس کی مالی حالت کی اعتبار سے گھر اس کا بہت ہی ٹوٹا پھوٹا پرانا سا تھا، مالی حالت اس کی ٹھیک تھی، تو امام نے کہا جب اللہ نے تمہیں اتنا دیا ہے تو اس گھر میں کیوں؟ کہا مولا کیا میرے باپ کا گھر ہے، باپ کی یادگار ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ باپ کی یادگار کو چھوڑ کے ایک نیا مکان لوں. جواب امام کا یہ تھا، یہ جس امام کی آج شہادت ہے نا، ان کے بابا، جواب یہ تھا کہ اگر تمہارے باپ نے حماقت کی ہے تو کیا ضروری ہے کہ تم بھی حماقت کرو؟ اچھی چیزوں میں بزرگوں کی پیروی کی جاتی ہے، بری چیزوں میں نہیں کی جاتی. تو یہ جملہ تھا امام کا کہ جب اللہ نے دیا ترقی کرو. اسی طرح سے جاب، جہاں سے آپ نے اپنا اسٹارٹ کیا ہے کیریئر 18 سال کی عمر میں، مرتے دم تک وہاں پہ آپ نہیں رکیں گے. بہتر سے بہتر چاہیے. حالات آپ کو بہتر جاب نہ دلوائیں وہ الگ بات ہے، کوشش کرتا ہے. گاڑیاں، کیا ہم لوگ اپنے بچپن میں اس کو کیا کہتے ہیں، پھٹ پٹی، کیا وہ جو موٹر سائیکل یا بائک، وہاں سے آغاز کرتا ہے آدمی، مرسیڈیز پہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا. مجبوریاں ہوں الگ بات ہے، لیکن ہر ایک کا دل چاہتا ہے ترقی. چلیں آج کل کی زیادہ بہتر مثال ہے چائنا کے موبائل سے بات شروع کرنے والوں کو آئی فون 14 چاہیے کہ نہیں چاہیے. سنا ہے کہ وہ آنے والا ہے ستمبر میں یا اکتوبر میں، مجھے نہیں معلوم، ابھی سے ایڈوانس بکنگ ہو رہی ہے. خیر یہ تو میرا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے موبائل، لیکن ہر ایک کو دیکھا کہ جیسے جیسے نئے ماڈل آ رہے ہیں وہ بھی اپنے ماڈل کو بہتر سے بہتر کرتا جا رہا. ورنہ آئی فون وہ 1 اگر کوئی ہو تو وہیں پہ رکنا چاہیے تھا، کام تو اس سے چل رہا. بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں پرانی چیزوں سے زیادہ بہتر کام ہوتا ہے. آج بھی پاکستان میں فضول بات. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں پرانے زمانے کے وہ جو کالے رنگ کے فون ہوتے تھے نا، کیا کہنا تھا اس فون کی کوالٹی کا، آج تو کچھ بھی نہیں. تو خیر بہتر وہ کارکردگی دکھانے کے باوجود آدمی کی فطرت میں، تو مکان ہو کہ جاب ہو کہ گاڑی ہو کہ موبائل ہو، بے شمار مثالیں. شہادت کی رات ہے، کوئی ہنسی مذاق مجھے اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں بیوی کی طرف نہیں جاتا ہوں. ہر چیز آدمی جو ہے نا ترقی کرتا جا رہا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نماز جیسی ہم نے شروع کی ہے، کیا مرتے دم تک ویسی رکھنا ہے کہ نماز کو بھی اچھے سے اچھا بنانا؟ اچھا میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگی، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں بس اس کو خالی ٹچ کروں گا، اور چونکہ امام کی رات ہے تو اس طرف آ جاؤں گا. نماز کو بھی بہتر سے بہتر بنائیے. آج کل ہمارے بعض بچوں اور بچیوں کے ذہن میں ایک شیطانی خیال آ رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ مجلس کے 2 یا 4-5 منٹ لے رہا ہوں، اور پھر تفصیل انشاءاللہ کل سے آئے گی. آج رات کی وجہ سے اس سے زیادہ تفصیل ممکن نہیں. تو وہ کیا چیزیں؟ نماز کو بہتر سے بہتر بنائیے. آئی فون 1 سے 5، 5 سے 8، 8 سے 11، 11 سے 14 تک پہنچا دیا آپ نے. نماز بھی ایسی ہو کہ جیسے جیسے آدمی نماز پڑھتا جائے وہ نماز جو ہے وہ بہتر سے بہتر، خوبصورت سے خوبصورت، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ قبول ہو. جیسے بلڈنگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ تو کافی عرصے سے یہاں پہ ہے نا، پرانی بلڈنگیں آج سے 15 سال کی، اور آج کی لفٹ لگتی. پہلے زمانے کی لفٹ وہ کھڑکھڑ کرتی ہوئی چل رہی ہے، پھنس گئے تو پھنس گئے، آدھے گھنٹے چیخو پکار کیا. کیونکہ میں شارجہ ہی میں پھنس چکا ہوں اس لفٹ میں، زندگی میں ایک ہی بار پھنسا تھا، وہ اسی شارجہ کے اندر پھنسا تھا. اس اعتبار سے وہ تجربہ اب تک یاد ہے. آدمی کو قبر کا مزہ آ جاتا ہے اگر زیادہ لمبا اس کے اندر وہ پھنس گیا پرانی. اور آج کیسی فاسٹ لفٹیں آتی، 70 منزلہ 80 منزلہ عمارت میں سیکنڈوں میں پہنچا دیتی. یہ ترقی ہے نا. نماز بھی لفٹ ہے. معراج المومن، مومن کو یہاں سے اٹھا کے وہاں لے جا رہی ہے.
وہ پرانے زمانے کی کھڑکھڑاتی ہوئی قدم قدم پہ رکتی ہوئی پھنس جانے والی لفٹ چاہیے یا آج کی فاسٹ لفٹ چاہیے کہ سیکنڈوں میں آپ کو اللہ کے پاس پہنچا دے؟ تو یہ جو نماز ہے، اب اس کو اگر آپ کو بہترین بنانا ہے، یاد رکھیے بہترین کا مطلب ہوتا ہے سپرلیٹو ڈگری، سب سے اچھا۔ ایک ہوتا ہے بہتر بنانا ہے، اچھا بنانا ہے کئی چیزیں، ایک ہوتا ہے بہترین، سب سے اچھا۔ کیسے بنائیں؟ اب ذہن میں خیال آ رہا ہے قرات، اس کو ٹھیک کرو۔ جتنی واجب قرات ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر وہ آپ نے واجب قرات کو نہیں سیکھا تو گویا لفٹ اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی ہے، چلی ہی نہیں، اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے۔ آپ وہاں اندر جا چکے ہیں، سمجھ رہے ہیں شاید لفٹ اوپر جا رہی، کہ آج کی جو بہترین لفٹیں ہیں نا وہ 80 منزل لے جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا لفٹ چلی کہ نہیں چلی۔ آپ کھچاڑا لفٹ کے اندر بیٹھے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں شاید یہ بھی وہیں اوپر جا رہی ہے، وہ تو وہیں کھڑی ہے۔ تو اگر نماز کے واجبات غلط ہیں، نماز کے قرات غلط، جو واجب قرات، قاریوں والی قرات تو واجب نہیں ہے نا۔ عربی پروناؤنسیشن آپ کا ایسا ہو کہ ایک عرب سمجھ لے کہ آپ کیا بول رہے ہیں، یہ آغا سیستانی کا فتویٰ، تو وہ تو اس کی بات نہیں کریں۔ لیکن اب اور کیسے نماز کو بہتر بنائیں؟ ایک اچھی قرات، مستحبات کا اضافہ، قنوت کو لمبا کرنا، رکوع میں بجائے 1 کے 3 مرتبہ ذکر کرنا، اذان بھی دینا، اقامت بھی دینا، لباس وہ پہننا۔ ویسے تو آدمی ایک معمولی سے لباس میں بنیان اور لنگی میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن پراپر لباس پہننا، عورت ہے تو ایک آدھ چوڑی پہن کے نماز پڑھنا کہ مستحبات میں شامل ہے یہ چیزیں۔ اچھی جگہ پہ اب یہ نماز اچھی ہو رہی ہے نا، اچھی ہو رہی ہے نا، لیکن سب سے بہتر نماز کون سی ہوتی؟ آپ نے سنا بہت ہے، آپ کا ذہن ادھر اس وقت نہیں جا رہا ہے کیونکہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مولانا جو ہے ایسے موضوع کو وہاں موڑ کے لے جائیں گے۔ سب سے بہترین نماز یہ ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو قرات سے بھی زیادہ، لباس سے بھی زیادہ، جگہ سے بھی زیادہ، مستحبات سے بھی زیادہ، قنوت کی دعاؤں سے بھی زیادہ، رکوع و سجدے کی دعاؤں سے بھی زیادہ شادی کرنا ہوتی ہے۔ دیکھیے کیسا سناٹا مجمع میں چھا گیا کہ لوگوں کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مولانا کیا کہے گئے۔ وہ کہے گئے جو آپ نے ہمیشہ سنا کہ کنوارے کی 70 رکعت نماز سے شادی شدہ کی 2 رکعت نماز بہتر ہے۔ یہ حدیث تو ہر ایک نے سنی، یہ 2 رکعت نماز تو 70 رکعت نماز سے بہتر ہو گئی، ایک حدیث۔ دوسری حدیث، اگر کوئی شخص ساری رات نماز پڑھتا رہے اور سارا دن روزہ رکھے اور اس طرح پورا سال گزار دے، اس نماز کا اس عمل کا ثواب کم ہے اور 2 رکعت نماز کا ثواب زیادہ ہے اگر شادی شدہ آدمی نے پڑھی۔ تیسری روایت، اگر کوئی ساری زندگی، دوسری روایت میں تھا 1 سال، تیسری میں ساری زندگی پوری رات نماز میں گزارے اور پورا دن روزہ رکھے، پورا سال، پوری زندگی، وہ ثواب کم ہے جو شادی شدہ کی 2 رکعت نماز کا ثواب ہے۔ اب وہ 2 رکعت نماز اتنی بہترین ہو گئی، کس کی وجہ سے؟ شادی کی وجہ سے، دعائے قنوت کی وجہ سے نہیں، رکوع کو طولانی کرنے کی وجہ سے نہیں، لباس کو بہتر سے بہتر بنانے کی وجہ سے نہیں، اتنی قیمتی ہو گئی اور اتنی بہتر ہو گئی صرف اس لیے کہ شادی کی گئی ہے۔ اور یہاں پر جو ایک جملہ میں نے کہا اس کو دوہرا کے اپنے موضوع کو فی الحال آج کے لیے روک دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج بہت سارے بچے اور بچیوں تک کے ذہن میں خیال آ رہا کہ ہمیں ضرورت کیا ہے شادی کی، کیا اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا؟ لڑکے تو خیر ویسے ہی جاب واب کرتے ہیں، لڑکیاں نہیں کرتی تھی پہلے، اب آج کل جو لڑکیاں انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں، جاب بھی کر رہی ہیں، پیسے بھی آ رہے ہیں، ہمیں ضرورت کیا ہے شادی کی؟ کیا ایسے زندگی نہیں گزاری جا سکتی؟ تو آپ تو جھوپڑی میں بھی رہ سکتی ہیں، ضرورت کیا ہے ایک اچھے اپارٹمنٹ کی؟ اور آپ تو مثلاً آج کل کی جدید دنیا کی بات کر رہا ہوں، سائیکل کے اوپر بھی جا سکتی ہیں، گاڑی خریدنے کی ضرورت کیا؟ وہ جو چائنا کے موبائل کراچی میں آتے ہیں اور چھن جاتے ہیں، اس سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، تو ضرورت کیا ہے آئی فون کی؟ باقی ہر چیزوں میں یہ لفظ نہیں ہے، اس میں کیوں آتا ہے؟ اچھا، اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے جو شوہروں کا رویہ بعض بچیوں نے دوسرے اپنے خاندان میں دیکھا ہو، لیکن موضوع کہیں اور جا رہا ہے، رکیے۔ یہ یاد رکھیے کہ شادی اتنا اہم اور مقدس عمل ہے کہ یہ نماز باقی تمام چیزوں سے زیادہ شادی کی وجہ سے اس کا ثواب بڑھتا ہے۔ اور ایک آخری حدیث سن لیجیے اور باقی باتیں کل۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کو اس دنیا کے تمام گھروں میں سب سے اچھا گھر کون سا لگتا ہے؟ اللہ کو اچھا لگنا، برا لگنا، یہ تو ہماری آپ کی صفت ہے نا۔
لیکن اللہ کے لیے بھی لفظ آتا ہے نا یحب اللہ، اللہ فلاں چیز سے محبت کرتا. سب سے اچھا گھر کون سا لگتا ہے اور سب سے برا گھر کون سا لگتا ہے؟ اب ہم مکان خریدنے جاتے ہیں تو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہم کو دکھاتا ہے مکان، یہ مکان ہے، یہ اس سے اچھا ہے، یہ اس سے اچھا ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں وہ خوبی. ہمارا بجٹ اجازت نہیں دے تو الگ بات ہے، ورنہ اچھے سے اچھا نا. اب اللہ کو کہا جس گھر میں شادی شدہ جوڑا رہ رہا ہو وہ گھر اللہ کو اس دنیا میں سب سے اچھا لگتا ہے، اور جس گھر کے اندر جھگڑے ہوں اور پھر طلاق تک نوبت پہنچ جائے تب بھی، اور وہاں تک نہ پہنچے صرف لڑائی جھگڑے ہوں، وہ بھی اللہ کو سب سے بدتر گھر لگتا. یہ ہو گیا اللہ اور رسول اللہ. وہ اللہ سے الگ تو نہیں ہے لیکن خاص یہاں پہ الگ کا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جو اس سنت کو چھوڑے گا فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. لفظ منی آپ نے اس ایام ازاں میں کیا ہر ایام ازاں میں سنا. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے. یہاں کہا جو شادی سے روگردانی کرتا ہے لیسا منی، وہ مجھ سے نہیں. تو یہ اتنا معمولی عمل نہیں. اچھا اب کیوں اس کی اتنی اہمیت ہے؟ 70 رکعت نماز نہ پڑھیے، 2 رکعت نماز پڑھ کے باقی وقت اپنے بیوی بچوں کو دیں. کیوں اس کی اتنی فضیلت؟ ایک جملہ کہہ دوں کیونکہ بات نامکمل سمجھی جائے گی. آج کے دور میں ایمان کو بچانے کا اہم ترین طریقہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ دعائے کمیل ہے، یہ ساری چیزیں اہم ہیں. اہم ترین چیز آج کے زمانے میں ایک ایسی شادی شدہ زندگی ہے جس میں شوہر بیوی کے لیے قربانی دے اور بیوی شوہر کے لیے. باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی. لیکن اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اتنا ہی سمجھ لے انسان کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبت کا لفظ آیا نا، اللہ کو محبت ہے. محبت اللہ کو راضی کرنے والا یہ عمل ہے. اور اللہ کو راضی کرنا آج خطبے کے بعد دوسری آیت اور تیسری آیت. دوسری آیت کیا تھی؟ وَمِنَ النَّاسِ